مفتی حفیظ الرحمان محمدی، Islamic scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا سے ان گنت اور لا تعداد لوگ مسلمان حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ پورا سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ روزانہ کی بیس پہ دن کو بھی، رات کو بھی، صبح بھی، شام بھی آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، اور یہ سلسلہ پورے سال چلتا ہے۔ حج کے ایام میں پھر مخصوص حج کا سیزن ہے تو باہر سے صرف عمرہ کرنے والوں کو حاجیوں کے لیے روک دیا جاتا ہے، ورنہ حجاج کرام خود وہاں جو پہنچتے ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ بھی جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حج کے ایام کے اندر 8 ذی الحجہ سے حج کا سیزن شروع ہوتا ہے، تو پھر حج کے دنوں میں حج کے اراکین کرتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو کروڑوں کی تعداد سے بھی تجاوز کرتی ہے، پورے سال کے آپ حجاج کرام، معتمرین، عمرہ کرنے والوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ کروڑوں سے تجاوز ہے۔ اتنی بڑی تعداد کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے حج اور عمرے کا مکمل طریقہ نبوی، یعنی وہ طریقہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ بہت سارے ایسے معتمرین اور حجاج کرام جاتے ہیں کہ جن کو تعلیم اور طریقہ اور اس کی ترتیب کا علم نہیں ہوتا، شرم کے مارے، جہالت کے مارے، یا میں کی وجہ سے وہ کسی مولوی کے پاس، کسی عالم دین کے پاس بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ یہ ویڈیوز، یہ درس صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ خدا را آپ لوگوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے آپ لگا دیں اور ہزاروں میل سفر کر جائیں اور آپ کو طریقہ ہی نہ آتا ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آپ لاکھوں روپے بھی لگائیں، ہزاروں میل سفر بھی کریں، لیکن اس کے پہلے اور اس سے نکلنے سے پہلے، اس تیاری کے دوران یہ بھی تیاری ضروری ہے کہ آپ کو حج اور عمرے کا مکمل طریقہ آتا ہو۔ بہت سارے ایسے حجاج کرام کو میں اور معتمرین کو جانتا ہوں جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمیں ملے ہیں، ہم سے پوچھا ہے، ہمیں علم ہوا ہے کہ بیچارے عمرہ کرنے کے باوجود وہ غلط کر چکے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات کوئی رکن آگے پیچھے، بسا اوقات کوئی رکن چھوڑ دیا، کوئی رکن پورا نہ کیا، بسا اوقات غلط طریقے سے کرتے ہیں، تو وہ شریعت کی جو منشا ہے اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ کوئی عقل مند ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاں پہ وہ تیاری کر کے پردیس میں جا رہا ہے تو اس کو مکمل طریقہ حج اور عمرے کا ہونا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کیا ہے۔ آپ کی شریعت میں عمرے کا مکمل طریقہ بھی موجود ہے اور حج کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید اترا ہے، اس قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اگر اہل علم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، آپ پڑھتے بھی نہیں ہیں، سیکھتے بھی نہیں ہیں، سیکھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، پوچھنا چاہتے نہیں ہیں، تو پھر آپ اللہ کو کس منہ سے جا کے وہ جواب دیں گے؟ کیا قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں گزری کی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب جو رسول نے طریقہ عمرے کا دیا، حج کا دیا، وہ آپ نے تو نہیں لیا۔ پھر قرآن مجید کی اس آیت کو بھی سامنے رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، فرمایا ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل برباد مت کرو۔ یعنی ایک آدمی رسول اللہ کا طریقہ نہ سیکھتا ہے، نہ پوچھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، اور وہ حج پہ حج، عمرے پہ عمرے کیے جا رہا ہے، اس بیچارے کو طریقہ ہی نہیں آتا، اور طریقہ نہ اس نے پڑھا، نہ سیکھا، نہ پوچھا۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کی طرف سے تو حجت تمام ہے، اور اس دور میں اللہ کی اتنی نعمت اور اتنی رحمت ہے کہ حج اور عمرے کا طریقہ ایک کلک پہ ہے، ایک سیکنڈ پہ ہے، ایک منٹ پہ ہے۔ آپ فوراً کسی کو کال کر سکتے ہیں، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سے رابطہ کرنا بھی مشکل نہیں ہے، اور حرمین شریفین میں جگہ جگہ بکس موجود ہیں،
ہر زبان میں، ہر لینگویج میں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی بڑی اسکرین LCDs لگا دی ہیں جہاں سے آپ QR کوڈ کے ذریعے آپ جو طریقہ پوچھنا چاہیں، عمرے کا، حج کا، نماز کا، وضو کا، طہارت کا، عقیدہ پوچھنا چاہیں، آپ کو اس کا الگ الگ QR کوڈ ہے، آپ لیں موبائل میں اور فوراً آپ کو آپ کی لینگویج میں آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. یعنی مشکل نہیں ہے. پھر انہوں نے ٹیلی فوننگ جگہ جگہ سسٹم مل کے ٹیلی فون لگا دی ہیں، اب فری اٹھائیں اور فوراً کال مل جائے گی. آپ کی زبان میں ترجمان وہاں بیٹھے. اور اگر وہاں اب بھی آپ جا کے نہ کریں، چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز بکس ہیں، آپ یہاں سے جب تیاری کر رہے ہیں آپ مکمل، تو آپ اس چھوٹی کوئی بک مستند دارالسلام کی بڑی پیاری پیاری بکس موجود ہیں. ٹھیک ہے، دارالسلام انٹرنیشنل ادارہ ہے، ہر زبان میں، ہر لینگویج میں ان کی کتابیں موجود ہیں. آپ سعودی عرب میں بھی دارالسلام کو دیکھیں گے، مدینہ منورہ میں بھی دیکھیں گے، مکہ مکرمہ بھی دیکھیں گے، ان کی کتب وہاں پہ موجود ہیں. تو اس لیے یہ کوئی مشکل دور نہیں ہے. ابھی آپ پہ ہے کہ آپ اس کو لینا چاہیں تو الحمدللہ اللہ نے آپ کے لیے ہر نعمت اور ہر رحمت آپ کی دہلیز تک آپ کے آنکھوں کے سامنے رکھ دی ہے، فری میں رکھ دی ہے. اور یہ کتابیں کوئی مفت مل رہی ہیں. یعنی یہ جو میں نے QR کوڈ کا بتایا ہے، ٹیلی فون سسٹم وہاں حرمین شریفین میں لگا ہوا ہے، یا جو ہے وہ موبائل کے ذریعے، یہ تو آپ کے پاس سب کچھ فری ہے. اور ابھی بھی آپ نہ سیکھنا چاہیں تو جو چھوٹی بکس آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں، عام دارالسلام سے لیں یا کسی اور مارکیٹ سے لیں، تو وہ بھی کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے، کوئی لاکھوں میں نہیں ہے. وہ 200-300 300-400 150-200 سے کتاب شروع ہو جاتی ہے. تو عمرے کا طریقہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آج کا طریقہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. آپ جب جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے آپ کو مکمل طریقہ آنا چاہیے تاکہ آپ جائیں اور صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقہ اس کے مطابق عمل کر سکیں. کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا یہی تھی اور یہی ہے اور یہی رہے گی کہ آپ عمرہ کریں یا حج کریں، کوئی دنیا کی عبادت کریں، آپ کو ہر عمل میں اپنے نبی، اپنے محمد، اپنے پیارے، اپنے مشفق، اپنے محسن، اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اسی میں آپ کی کامیابی ہے. اگر اس کے علاوہ تو پھر آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ سے دعا گو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے. اور انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ اور ضروری احکام اور قواعد انشاءاللہ بیان کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.